جی ناظرین، یہ میں ہزارہ ٹاؤن کے کوئٹے کا ہزارہ ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں۔ کل اس وقت صبح تقریباً 10:30 بجے کے قریب ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا۔ یہاں پہ کام کرنے والے اس دکان میں، یہ ابھی بھی تالا لگا ہوا ہے اس دکان میں کام کرنے والے ایک موچی جن کا نام عطاءاللہ بتایا جا رہا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا، یہاں اس گلی میں رہنے والے پڑوسی رمضان علی چنگیزی جن کا عمر تقریباً 65 سال تھا، اس پر انہوں نے فائر کر کے اور فائر کرتے ہوئے، حالانکہ اس پر فائر کر کے پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کے گھر تک گئے۔ وہ ان کے گھر میں وہ خون بھی پڑا ہوا ہے ان کا، جس جگہ پہ یہ گرا ہے وہاں پہ کافی زیادہ خون ان کا نکل چکا ہے۔ جی ناظرین، یہ نشانات بھی یہ گولی کی، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ہمارے پیچھے یہ گولی کے نشانات ہیں۔ یہ 2 فائر جب اس پر کیے ہیں، یہ فائر یہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر زیادہ فائر کیے گئے۔ ابھی ہم آپ کو ان کے گھر دیکھ کے چلتے ہیں۔ یہ یہاں کے جو مالے دار ہیں یہ سب یہاں کھڑے ہیں، اس وقت گلی میں موجود ہیں اور ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج دیکھو یہ ان کا گھر ہے۔ ابھی ہم ان کے گھر پہ جا رہے ہیں جہاں ان کا خون، جو شہید کا خون پڑا ہوا ہے، ابھی وہ خون بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ بھاگتا ہوا وہاں سے، جب ان پر وہاں دکان سے فائر کیا، پھر یہ بھاگتا ہوا اپنے گھر کے قریب آیا، اپنے گھر آیا، تو گھر میں داخل ہوتے ہی یہ ناظرین میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ خون آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ان کی خون پڑے ہوئے ہیں، رمضان علی شہید کی جو خون ہے، یہ ان کی خون یہ سیمنٹ پہ لگا ہوا ہے فرش پہ۔ ابھی گیٹ سے داخل ہوا اور یہ دروازے پہ بھی ان کا خون لگا ہوا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر جہاں یہ رمضان علی یہاں پہ گر گئے تھے، تو یہ دیکھو یہاں پہ خون دیواروں پہ بھی چپکا ہوا ہے ان کا خون، اور زمین پہ یہ ان کا خون پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے جب زخمی حالات میں آئے یہاں پہ گر گئے تھے، تو یہاں پہ ان کا زیادہ خون بہہ گیا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ حنی شاہد عبدالقیم جو رکشہ چلاتے ہیں، انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے، یہ چشمدید گواہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے سامنے ہوا ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا۔ السلام علیکم عبدالقیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا؟ آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں رکشہ والا ہوں، میں ادھر سواری اتار گیا، اسی جگہ پہ جب یہ واردات ہو گیا، جب میں وہ سواری اتار گیا تو یہ بندہ ادھر کرسی پر بیٹھا تھا، یہ بندہ ایسے بندہ وہ ادھر کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ جب آپ آ گئے تھے اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا یا اس کے بعد ہوا؟ نہیں، اس کے بعد ہوا تھا۔ کتنے منٹ بعد ہوا؟ 1 منٹ بعد ہوا تھا۔ اچھا، جی، 1 منٹ بعد۔ جی۔ تو پھر یہ جب اس پر فائر انہوں نے کیا ہے، یہ عطاءاللہ نامی ملزم نے جو ان پر فائر کھولا، یہ آپ نے دیکھا کتنے فائر اس پر؟ پہلے تو ایک فائر ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا، پھر دوبارہ اس کے پیچھے سے آیا اور گھر میں گھس کر کے 2-3 گولی ادھر ہی مارا۔ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں، پھر وہ میرے اوپر بھی فائر کیا۔ آپ کے اوپر بھی فائر کیا؟ جی، میرے اوپر بھی۔ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم نے مجھ پر بھی فائر کیا، کیونکہ جب میں اس کو اٹھا رہا تھا تو انہوں نے مجھ پر بھی فائر کیا۔ تو یہاں پہ اس وقت یہاں محلے کے لوگ کوئی اور نہیں تھے؟ ادھر تو بہت زیادہ بندہ تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ نہیں۔ تو پھر ان کو جو ہے رمضان علی چنگیزی کو کون اسپتال لے کے گیا؟ اس کو پہلے ایک رکشہ والے نے اٹھا کر لے گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ٹیکسی میں بٹھایا، کرانی روڈ پہ ٹیکسی میں بٹھایا، اور اس کے بعد بولان لے کر گیا۔ جی ناظرین، یہی چشمدید گواہ انہوں نے خود اپنے منہ سے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا، اور اس طرح جب پہلے ان پر فائر کیا، جو پہلا فائر تھا وہ ان کے ہاتھ پہ لگا، پھر دوسرا پھر یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جان بچانے کے لیے اپنے گھر میں پناہ لینے کے لیے یا اپنے گھر میں گھسے، پھر یہ ملزم اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور یہاں خواتین نے چیخ پکار کر کے وہاں پہ جب ملزم کو جب انہوں نے دیکھا کہ ملزم تحش میں ہے اور وہ اس طرح کے ان کے سر پہ خون سوار ہے، تو انہوں نے اس کے لیے دروازہ بند کیا،
اس وقت تک جو تھا نا اس کو مین جگہ یعنی پیٹ پہ اس کی گولی لگی تھی رمضان علی کی، اور وہی گولی اس کی جان لیوا ثابت ہوئی اور اسی سے ان کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ رات کو 9:30 بجے کے تقریباً قریب یہ BMC اسپتال میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کل صبح 10:30 بجے واقعہ ہوا اور 9:30 بجے رات کو صبح 10:30 بجے واقعہ ہوا اور رات 9:30 بجے کو BMC اسپتال میں رمضان علی وہاں پہ شہید ہو گئے۔ پھر ان کی جسخاکی لا کر یہاں پہ راتوں رات ان کو دفنا دیا گیا۔ ابھی بھی ملزم پہ کیس چل رہے ہیں بروری تھانے میں اور ملزم بروری پولیس کی حراست میں ہیں۔ ابھی وہ انکوائری کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور ان کی کیا دشمنی تھی، کیونکہ بقول ان کے بیٹے کے اور مالے کے لوگوں سے جب میں نے سوالات کیے سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ عطا اللہ کے ساتھ کوئی یہ رمضان علی چنگیزی اور عطا اللہ کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے۔ ہاں ایک بار ایسا واقعہ ہوا بقول ایک عینی شاہد کے مطابق کیا اس نے پہلے عطا اللہ نے رمضان علی چنگیزی کو یہ دھمکی دی تھی کہ اپنا یہ مکان چھوڑ دو ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ جی ناظرین، رمضان علی چنگیزی کا بیٹا ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم اس حوالے سے سوال کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا۔ السلام علیکم، یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا؟ آپ کہاں تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا؟ سر میں گیا تھا بازار سے مجھے اچانک فون آیا، رونے دھونے کی زیادہ آواز آ رہی تھی تو میں فوراً بھاگتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا تو پھر سے مجھے گھر سے فون آ گیا کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کو مریض کو شفٹ کریں گے بولان میڈیکل اسپتال۔ تو میں ڈائریکٹ وہاں پہ پہنچ گیا تو میری والد صاحب کی جو زخمیں تھے ان کو مرہم پٹی کر رہے تھے۔ تو ان کے بعد جو ہے نا آپ کی والد کو کتنی گولی لگی تھی؟ میرے خیال میں سر 5 گولی ماری تھی، کیونکہ واسکٹ سے جب پتہ چلتا ہے میں نے جب خود دیکھ لیا 4 پیچھے سے گولی ماری تھی، ایک ہاتھ میں لگا 5 گولی۔ ہاں تو یہ جب آپ کو اس کا اطلاع ملا آپ بازار میں تھے تو آپ فوراً آئے؟ ہاں جیسے مجھے پتہ چلا میں فوراً ڈائریکٹلی وہاں سے جو ہے بازار سے بولان اسپتال پہنچ گیا۔ اس وقت یہ پولیس آئے تھے یہاں پہ یا نہیں؟ اس ٹائم نہیں آئے تھے، اصل میں ایگل اسکواڈ والے نے ان کو رستے سے پکڑ لیا، یہ علی آباد روڈ سے ان کو اریسٹ کیا تھا تو ان کو لے گیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کیا وہ ایگل اسکواڈ والے پہ بھی فائر کر رہا تھا؟ کچھ شاہدین کے مطابق انہوں نے جب مجھے کہا گیا کہ بھائی ایگل اسکواڈ والے ان کو جب اریسٹ کر رہے تھے تو یہ بندوق جو ہے نا اپنا ان کے بھی اوپر تھامے ہوا تھا۔ جی ناظرین، یہ رمضان علی چنگیزی کا بڑا بیٹا تھا، یہ انہوں نے اب خود بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ان کے گھر میں جس طرح کی خواتین اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ورنہ ملزم تو اتنا ان کی آنکھوں پہ خون سوار تھا، ان کی سر پہ خون سوار تھا، وہ خدا نخواستہ خواتین کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ خواتین نے ان کو روکا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگر وہ دروازہ بند نہ کرتے تو ملزم اس پر بھی فائر کھول سکتا تھا۔ آپ حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سر میں تو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ ان سے یہ دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ملزم کے خلاف جو ہے نا سخت سے سخت قانونی کارروائی کیا جائے، اور میں عمران خان صاحب سے ہمیں بڑے امید ہے عمران خان صاحب سے کہ یہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑیں گے، یہ ملزم کو جو ہے نا سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اور ہم اپنا فوج سے بھی جو ہے نا اپیل کرتے ہیں، قمر باجوہ صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ ہمارے جو ہے نا فوج ہے، آفیسر ہے، آپ کوشش کریں اس کیس کو جو ہے نا آپ دیکھ لیں۔ یہ ہمارے بچوں پہ فائر کرنا چاہتے تھے، یہ ہماری وائف پہ، ہماری ماں پہ جو ہے نا فائر کر رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے جلدی کر کے یہ دروازہ بند کر دیا، ورنہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، بار بار ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہم بے بس لوگ ہیں سر، ہم قانون کو دیکھتے ہیں کہ قانون ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ جی ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملزم اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کی جو خواتین تھیں انہوں نے اس کے لیے دروازہ بند کیا، ورنہ یہ خدا نخواستہ خواتین پہ بھی فائر کھول سکتا تھا، اور خواتین کو اللہ نے بچایا۔
انہوں نے یہاں دروازہ بند کر کے پھر ملزم بآسانی اور دلیری کے ساتھ جا کے اپنی دکان کے پاس گئے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے جب ایگل اسکواڈ کی جو پولیس آئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، پھر اس ملزم نے ایگل اسکواڈ والے پہ بھی ریوالور تھان کے اور اس پر اسٹریگل مار کے جو پسٹل تھا اس کا اسٹریگل مارا، لیکن خوش قسمتی سے پسٹل میں گولی نہیں تھی، ورنہ وہ ایگل اسکواڈ کو بھی زخمی کر سکتا تھا.